اللہ کے رسول نے کہا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا فلاں چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے، آج کی دنیا کے سارے ڈاکٹر کہیں فائدہ ہے، ہم کہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان صرف ہم ہی نہیں رکھتے، انبیاء بھی رکھتے تھے، اولیاء بھی رکھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے انبیاء کو علم دیا، اولیاء کو علم دیا، بے پناہ علم دیا، لیکن اس علم کی ایک حد تھی، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ بہت سی چیزیں ابھی غیب میں ہیں جن کا علم اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں۔ اللہ نے غیب میں رکھا، اللہ نے جن چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کی ان کا علم اپنے نبیوں کو نہیں دیا، اپنے ولیوں کو نہیں دیا۔ وہ بھی ایمان بالغیب رکھتے تھے جیسے ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اللہ نے جو غیب کی باتیں تھیں وہ اپنے نبیوں کو مشاہدہ کر کے دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے معراج کی سعادت بخشی، اور جو غیب کی چیزیں تھیں، جنت غیب، جہنم غیب، سدرۃ المنتہا غیب، فرشتے غیب، اللہ نے اپنے نبی کو آنکھوں سے دکھا لیے۔ میرے نبی یہ چیزیں دوسروں کے لیے غیب ہیں، میں نے تیرے لیے حضور بنا دی ہیں، مشاہدہ بنا دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن میں جہاں آیا وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور چیز اور قائم کرنا اور چیز۔ پڑھنا تو جیسے بھی پڑھ لے، اور قائم کرنا یہ کہ نماز کے سارے حقوق، آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کمانا بڑا وسیع ہے، اس میں اللہ کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جن کو میں نے جو نعمتیں کی عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو مال عطا کیا، میں نے ان کو صحت عطا کی، میں نے ان کو زندگی عطا کی، میں نے ان کو علم عطا کیا، میں نے ان کو حکمت عطا کی، اسے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، جتنی بھی نعمتیں یہ ساری اللہ کی عطا ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان نعمتوں کو میری راہ میں خرچ کرو، علم کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو۔ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میری راہ میں خرچ کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے اوپر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسروں پر خرچ کرے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی تڑپتا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسروں کے لیے تڑپے۔ حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اوروں کے لیے تڑپنا، اوروں کے لیے سوچنا، خود پیٹ بھرنا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرا جائے۔ اللہ نے علم عطا کیا، دوسروں کو سکھایا جائے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اکثر نماز اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بتا دیا جسم کو بھی اللہ کی عبادت میں لگانا ضروری، مال کو اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو بھی اس کی مرضی میں لگانا ضروری۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
درخواست یہ کسی خاتون نے فرمایا کہ ایک اعلان خواتین کے لیے کر دیجئے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عدد تھیلی جوتے چپل رکھنے کے لیے اپنے ہمراہ لے کر آئیں تاکہ درس ختم ہونے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت بھی کریں، کچھ سامان خواتین چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور وہ سامان یہاں رکھا ہوا ہے، جن کا ہو وہ اپنا سامان وصول فرما لیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا درس جو پچھلی دفعہ ہوا تھا تو اس کے بارے میں درخواست کی گئی تھی کہ اس درس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش فرمائیں، تو آج الحمدللہ اس کی کیسٹ آ چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کے درس کو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم ناقص اور کمزور ہیں، تو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اللہ بولنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا سینہ کھول دے۔ اللہ زبان کی گرہ دور فرما دے۔ اللہ وہ دماغ عطا فرما جو تیری کتاب سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تیری کتاب مقدس کے فہم میں، تفہیم میں، درس میں، تدریس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما۔ اللہ تیری کتاب مقدس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیری ذات سے حسن ظن رکھتے ہیں، یا اللہ ہم جیسا تیرے بارے میں گمان رکھتے ہیں ویسا ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوروں والا معاملہ فرما۔ اللہ سختی نہ فرمانا، اللہ ناراض نہ ہو جانا، اللہ گرفت نہ فرمانا، اللہ اپنے غضب سے بچانا، اللہ اپنے عذاب سے بچانا، اللہ اپنی پکڑ سے بچانا، اللہ تو بچا لینا۔ اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اس درس قرآن کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ جو ساتھی اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں رزق میں وسعت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ سارے بیماروں کو یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بھی بیمار ہیں، ہم کو شفا عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پرسوں یہاں کراچی میں ایک حادثے میں جو 8 افراد زندہ جل گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، ہر آزمائش سے، مصیبت سے حفاظت فرما، نفس سے حفاظت فرما، شیطان سے حفاظت فرما، چوروں ڈاکوؤں سے حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما۔ اللہ تو حفاظت فرمانا، اللہ تیرے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔